بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ توبہ آیت نمبر 2۔ پھر تم لوگ ملک میں 4 مہینے اور چل پھر لو اور جان لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں، اور یہ کہ اللہ کافر کو رسوا کرنے والا ہے۔ یعنی کہ پھر سیحوں روٹ ورڈ کیا نکلا؟ سین یہ ہے۔ سیحوں کہتے ہیں کھلے میدان کو، یعنی تم لوگ کھلے میدان میں چلے جاؤ، کھلی جگہ پہ چلے جاؤ۔ تم کو ہاؤسڈ اریسٹ نہیں کیا جائے گا۔ کھلی جگہ یعنی مشورہ کرو، ملو، سوچو، گھوم کر دیکھو۔ دین میں سختی نہیں ہے، اور 4 مہینے کی مدت ہے تاکہ 4 مہینے تم اچھی طرح کھلے میدان میں جا کر سوچو سمجھو کہ ہمارا دین کیا کہتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم سے جن کا عہد و پیمان ہے ہم اس پر مقررہ وقت تک پابندی سے قائم ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جن لوگوں سے عہد ہو چکا تھا ان کے لیے 4 ماہ کی حد بندی اللہ نے مقرر کی، اور جن سے عہد نہ تھا ان کے لیے حرمت والے مہینوں کے گزر جانے کی حد بندی مقرر کر دی، یعنی 10 ذی الحجہ سے محرم تک 50 دن۔ اس مدت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے جنگ کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے، جب تک کہ وہ اسلام قبول نہ کر لیں، اور جن سے عہد ہے وہ 10 ذی الحجہ کے اعلان کے دن سے لے کر 20 ربیع الاخر تک اپنی تیاری کر لے، پھر اگر چاہیں تو مقابلے پر آ جائیں۔ تو پھر تم لوگ کھلے میدان میں 4 مہینے چلو پھرو سوچو۔ اور عالموں تو یہ کتنا میں ٹوٹتا ہے؟ روٹ ورڈ نکلتا ہے عین لام میم، اور الف کیا ہے؟ امر کی بات بتا رہا ہے۔ اور پھر اور علم کیا ہوتا ہے؟ بات کی گہرائی تک پہنچنا، کسی چیز میں غوطہ لگا کر ایک ایک سٹرنگ کو علیحدہ کرنا، کسی چیز کا ادراک کر لینا۔ تو تم سعیو یعنی کہ جب چلو گے پھرو گے سوچو گے تو پھر اینڈ ریزلٹ کیا ہونا چاہیے؟ کیا علم حاصل ہونا چاہیے کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ روٹ ورڈ کیا ہے؟ عین جیم زال۔ عجز کیسے؟ کسی چیز سے پیچھے رہ جانا، کہ تم اللہ کو پیچھے نہیں کر سکتے ہو، عاجز نہیں کر سکتے، اللہ کو شکست نہیں دے سکتے۔ اور انا بے شک اللہ مقضی روٹ ورڈ کیا نکلتا ہے؟ زالیہ، رسوا کرنا، ذلیل کرنا۔ اللہ ذلیل کرے گا، رسوا کرے گا کس کو؟ کافر کو۔ کافر، کاف فا را، کفر کہتے ہیں چھپانا۔ تو ایسے لوگ جو سچائی کو چھپاتے ہیں اللہ ان کو رسوا کرے گا، اللہ ان کو ذلیل کرے گا۔ یہ آخری ٹپ ہے اللہ کی طرف سے نازل ہوئی کہ اللہ ان کو ذلیل کرنے والا ہے جو حقیقت کو چھپاتے ہیں۔ یہ واقعہ 9 حج کا ہے۔ آپ نے حضرت ابوبکر صدیق کو امیر حج مقرر کر کے بھیجا تھا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو 30 یا 40 آیتیں قرآن کی اس صورت کی دے کر بھیجا کہ آپ 4 ماہ کی مدت کا اعلان کرتے۔ آپ نے ان کے ڈیروں میں، گھروں میں، منزلوں میں جا جا کر یہ آیتیں ان کو سنا دی، اور ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حکم بھی سنا دیا کہ اس سال کے بعد حج کے لیے کوئی مشرک نہ آئے، اور بیت اللہ شریف کا طواف کوئی ننگا انسان نہ کرے۔ تبوک سے آ کر آپ نے حج کا ارادہ کیا، لیکن مشرکوں کا وہاں آنا اور ان کا ننگے ہو کر وہاں کا طواف کرنا آپ کو پسند نہ تھا، اس لیے حج نہ کیا، اور اس سال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔
उन्होंने ज़ुल्मजाज के बाजारों में हर गली, हर कूचे, हर पड़ाव और मैदान में ऐलान कर दिया कि 4 महीने की मोहलत है, इसके बाद हमारी इस्लामी तलवार अपना जौहर दिखाएगी। तो बेसिकली ये आयत बता क्या रही है कि दीन में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अच्छी तरह सोचने की, समझने की हर इंसान के अंदर ताकत है, लेकिन सोच समझकर फैसला करना बहुत कम ऐसे लोग हैं जो सोच समझ के फैसला करते हैं, जो गौर और फिक्र करते हैं। अब गौर और फिक्र जो है ना, ये बंद कमरों में नहीं हो सकता। इस वजह से अल्लाह ने कहा है सीखो कि खुले मैदान में जाओ, खुले मैदान में, बैकयार्ड में जाओ, फ्रंट यार्ड में जाओ। लेकिन जो भी तुम सोच रहे हो, जो भी तुम समझ रहे हो, उसका नतीजा क्या होना चाहिए, क्या इल्म निकलना चाहिए कि मुझे कि अल्लाह को तुम आजिज नहीं कर सकते, अल्लाह को तुम शिकस्त नहीं दे सकते। ये तो खैर उस जमाने की बात थी, वो जमाना था, चला गया, हो गया। लेकिन हमारे लिए भी क्या है, क्योंकि ये जो लफ्ज है ना, ये सीखों का, कि तुम्हारे लिए क्या है कि तुम गौर और फिक्र करो अल्लाह की कायनात पर। और अल्लाह की कायनात पे गौर और फिक्र जो है वो बंद कमरों में नहीं हो सकता, बाहर निकलो। जैसे बचपन में लोग छतों पे सोया करते थे, आसमान को देखते थे, तारों को देखते थे। जो आप अपनी आंखों से देखते हैं उसका शऊर ही कुछ और होता है। जो आप कंप्यूटर पे रिसर्च करते हैं वो भी बहुत अच्छी चीज़ है, वो भी करनी चाहिए, क्योंकि जिन्होंने इतनी रिसर्च करके हम तक इल्म पहुंचाया, हमें उनका पढ़ना चाहिए। लेकिन अपनी आंखों से भी खुले मैदान में भी जाना चाहिए, खुली आबो हवा में भी जाना चाहिए, और दरख्त के नीचे बैठकर सोचना चाहिए, समझना चाहिए। इनके पास तो 4 महीने हैं, हमारे पास तो पूरी जिंदगी है सोचने समझने के लिए। लेकिन एंड रिजल्ट क्या होगा? जब आप सोचेंगे, समझेंगे, गौर और फिक्र करेंगे, तो एंड रिजल्ट क्या कि अल्लाह को आप पीछे नहीं कर सकते, है ना? मौजिजी आप अल्लाह को पीछे नहीं कर सकते। यानी जब आप पूरे सोच को सामने रखकर हर चीज को परखेंगे, गौर फिक्र करेंगे, तो आपके सामने क्या क्या इल्म आपको हासिल होगा कि अल्लाह की ताकत, उसकी पावर सबसे बढ़कर है ना? पीछे नहीं कर सकते। पीछे आप किसको करते हैं? जो आपसे कमजोर होता है ना। छोटा बच्चा, आपने उसको धक्का दे दिया, पीछे कर दिया, ठीक है ना? कोई पूरा इंसान है जिसकी इतनी ज्यादा ताकत नहीं है, आपने क्या किया? उसको पीछे कर दिया, धक्का दे दिया। तो जब हम गौर फिक्र करते हैं, जब हम पढ़ते हैं, जब हम रिसर्च करते हैं, जब हम स्टडी करते हैं, तो एंड रिजल्ट क्या, हम अल्लाह को माज़अल्लाह धक्का नहीं दे सकते हैं? कैसे उसके अर्श तक पहुंचेंगे और उसको धक्का देंगे? उसकी पावर हमारे सामने आती है। यानी गौर फिक्र का नतीजा, पढ़ाई का नतीजा, रिसर्च का नतीजा क्या है? अल्लाह की मार्फत हासिल होती है। और मार्फत में हमें कौन सा पॉइंट हमारे सामने आता है कि हम अल्लाह को शिकस्त नहीं दे सकते, उसको माज़अल्लाह धक्का देकर नीचे नहीं कर सकते, उसको कमजोर नहीं समझ सकते, उसकी पावर हमारे सामने आती है। और फिर याद देखे ना, वाह और इन्ना बेशक, यानी इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि अल्लाह को कमजोर समझने वाले कौन लोग हैं? ये काफिर, जो हकीकत के ऊपर पर्दा डाल देते हैं, जो हकीकत को छुपा देते हैं, वो काफिर हैं। वो समझते हैं कि हाँ, वो अल्लाह को पीछे कर सकते हैं। वो क्या समझते हैं? वो अल्लाह को हरा सकते हैं। वो क्या समझते हैं? वो अल्लाह को शिकस्त दे सकते हैं। वो क्या समझते हैं? वो इतने क्लेवर हैं कि वो कुछ भी कर लें, अल्लाह को पता नहीं चलेगा। तभी अल्लाह कह रहे हैं ना, ये जो काफिर है इसको अल्लाह जलील करेगा, इनको अल्लाह रुसवा करेगा, ये हो ही नहीं सकता।
کہ وہ حقیقت کو چھپائیں، اور سب سے بڑی چیز جس کو وہ چھپاتے ہیں وہ کیا ہے؟ اللہ حق ہے، اللہ کی حقیقت کو، اللہ کی وحدانیت کو، توحید کو وہ چھپاتے رہتے ہیں۔ تو اللہ کا عذاب کیا ہے روز محشر والے دن، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی؟ اللہ ان کو عاجز کرے گا، اللہ ان کو ذلیل کرے گا۔ گویا کہ یہ آیت کیا بتاتی ہے؟ یہ آیت بتاتی ہے اگر تم غور و فکر نہیں کرو گے، اور اگر تم علم نہیں حاصل کرو گے، اگر تم اللہ کی معرفت حاصل نہیں کرو گے، اللہ کی پاور کو نہیں سمجھو گے، تو دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی رسوائی ہے۔ کیونکہ یہ جو چیز ہے، اللہ کو نہ سمجھنا، اس کے پاور کو نہ سمجھنا، اس کے حق کو نہ سمجھنا، یہ خصلت کس کی ہے؟ کافروں کی۔ کیونکہ وہ اپنا ٹائم ضائع کرتے رہتے ہیں نا، وہ نہیں سمجھتے۔ یہ خصلت کس کی ہے؟ کافر کی۔ تو یہ پوری آیت کیا بتا رہی ہے؟ اصل میں تو اس زمانے کی بات ہے، کافروں کو کہا جا رہا تھا، مشرکین کو کہا جا رہا تھا 4 مہینے ہیں، سوچو سمجھو، چل پھر لو، غور و فکر کر لو، اور غور و فکر کا نتیجہ کیا؟ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ لیکن ہمارے لیے کیا ہے کہ اگر ہم نے غور و فکر نہ کیا اپنی زندگی میں، جتنی بھی زندگی اللہ نے دی ہے، کائنات کے اوپر، قرآن کے اوپر، ہر چیز کو سمجھا نہیں، پڑھا نہیں، اور اینڈ رزلٹ تک نہ پہنچے کہ اللہ حق ہے، تو رسوائی دنیا میں بھی ہمارا مقدر بنے گی اور آخرت میں بھی۔ اور یہی ہوا امت مسلمہ کے ساتھ، جب انہوں نے کتابوں کو بند کر دیا اور کسی اور کو دے دی کتابیں، علم کو بند کر دیا اور کسی اور کو دے دیا علم۔ آپ جتنی بھی ہسٹری پڑھیں، جتنی بھی ریسرچ سٹارٹ ہوئی تھی، سب مسلمان سائنٹسٹ تھے، لیکن آہستہ آہستہ کتابیں بند ہو گئی، تو کیا ہوا؟ رسوائی۔ اور یہی اللہ کہہ رہے ہیں، دیکھیں نا، جبریل امین علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے سب سے پہلے کیا کہا تھا؟ اقرا، پڑھو 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 پڑھو۔ یہ نہیں کہا تھا ہاں نماز کرو یا قرآن کرو، پڑھو 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 پڑھو۔ تو پڑھائی جو ہے وہ مسلمان کے ساتھ ہے، امت مسلمہ کے ساتھ ہے۔ امت مسلمہ کی شان کیا ہے؟ غور و فکر کرنا، وزڈم اس سے آتا ہے، حکمت اس سے آتی ہے۔ امت مسلمہ کی شان کیا ہے؟ پڑھائی کرنا، سمجھنا، سوچنا، ہر چیز کا پہلو سامنے رکھ کر بہترین فیصلہ کرنا، وہ پڑھائی کے بغیر نہیں آ سکتا۔ اور اگر ہم نہیں کریں گے غور و فکر، اور غور و فکر سیکھو، کھلے میدانوں میں جاؤ غور و فکر کے لیے، اور اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو رسوائی ہمارا مقدر